الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے تمام سامعین، ناظرین اور سوشل میڈیا کے جملہ احباب، اصحاب اور افراد و اشخاص، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا آفیشیل پیج ہے مفتی سراج اختر القادری کے نام سے، اور میری سراج قادری کے نام سے جو ہے وہ فیس بک آئی ڈی ہے، جس میں گزشتہ کئی سالوں سے ہمارا درس قرآن اور درس حدیث جو ہے وہ لائیو بھی آ جاتے تھے ہم، اور اس کو اپلوڈ بھی کر دیا جاتا تھا۔ میں جس مسجد میں امام و خطیب ہوں، اس مسجد کو شہید کیا گیا، تو اس دوران ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم اس سلسلے کو قائم رکھ سکیں، تو 2-3 سال کے لیے جو ہے یا 2 سال کے لیے ہمارا وہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز آج سے درس حدیث کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے آفیشیل پیج کو اور فیس بک آئی ڈی کو آپ ضرور لائک کریں، شیئر کریں، سنیں۔ یہ پیغام حق ہے، پیغام دین ہے، پیغام قرآن و سنت ہے، لوگوں تک پہنچائیں۔ میں بھی اور آپ بھی اور ہم سب مسلمان اس پر عمل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اور آپ کے ارشادات پر چلنا، پیروی کرنا، اتباع کرنا، فرما برداری کرنا، یہی ہماری کامیابی کی چابی ہے، اسی میں ہماری کامیابی کا راز ہے۔ ہمارا مشکات شریف سے درس حدیث چل رہا تھا، تو ہم کتاب الجنائز میں پہنچے تھے، تو جہاں پر ہمارا درس حدیث رکا تھا آج سے وہاں سے شروع ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنۃ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عظیم المرتبہ صحابی ہیں۔ جس شخص نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، اس کو جو شرف حاصل ہے، اس کو جو مقام حاصل ہے، اس کو جو رفعت و منزلت حاصل ہے، وہ اگلے پچھلے نہ کسی ولی کو حاصل ہو سکتی ہے، نہ کسی قطب کو حاصل ہو سکتی ہے، نہ کسی غوث کو حاصل ہو سکتی ہے۔ صحابی رسول ہونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت ایمان میں ایمان لانا، یہ وہ شرف ہے کہ دنیا میں جتنے بھی درجات، معارج، مراتب ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے اس کو من کان آخر کلامہ کے بجائے آخرا کلامہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک نحوی بحث ہے، تو علماء حضرات اور پڑھے لکھے احباب جانتے ہیں کہ اس کو ہم اگر حالت رفع میں پڑھیں گے تو کیوں پڑھیں گے، حالت نسبی میں پڑھیں گے تو کیوں پڑھیں گے۔ بہرحال من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنۃ۔ جو شخص دنیا سے جا رہا ہے، دنیا چھوڑ رہا ہے، ہر ایک نے دنیا چھوڑنی ہے۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا کو چھوڑنا ہے۔ جس نے اس فانی دنیا میں قدم رکھا ہے وہ اس فانی دنیا کو چھوڑے گا۔ اب چھوڑنے کے جو آخری موقع ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
दाखिल अल जन्नता, वो जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको और हमारे जो बीमार या सेहतमंद अफराद मुसलमान हैं, अल्लाह सब पर करम फरमाए कि हम जब करीबुल मर्ग हों या हमारे ऊपर सकरात का आलम तारी हो, अल्लाह तबारक व ताला हमें कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह तबारक व ताला हमें तौफीक दे कि जब हम दुनिया छोड़ने लगे, इस दार फानी को हम छोड़ने लगे और इससे रहलत और कूच करने लगे, तो आखिर कलमा जो है हमारा, आखिर कलाम जो है हमारा, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दाखिल अल जन्नता, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया वो दाखिल जन्नत हो जाएगा। एक और बात भी याद रखिएगा, मुसलमान जो भी है, क्योंकि मुसलमान मोमिन कामिल है और मोमिन फासिक है। अहले सुन्नत व जमात का नजरिया यह है कि मोमिन कामिल जो है अव्वलीन, फाइजीन और कामयाब लोगों की जमात है, वो सबसे पहले दाखिल जन्नत होगी, उनका दाखिला सबसे पहले होगा। वो फाइजीन लोग हैं, अव्वलीन दाखिल जन्नत होने वाले लोग हैं। और एक हदीस पाक में है कि उन जो कामिल मोमिन है उनसे पूछा ही नहीं जाएगा, उसने जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम अदा करने थे वो दुनिया में कर लिए, जो जिम्मेदारियां अल्लाह ने उन पर नाफिज की थी उसको कंप्लीट करके चला गया, वो तो दाखिल जन्नत हो जाएगा, उनसे पूछा भी नहीं जाएगा, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। एक मोमिन फासिक है, अल्लाह अकबर, वो अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारता है, अपने शब रोज मासियत आलूदा करता है, अपने लैलो नहार अल्लाह की नाफरमानी में गुजार देता है, अल्लाह अकबर। लेकिन ये मोमिन को ज़ेबा नहीं है कि अपने रब की नाफरमानी करे, अपने हुजूर की मोहब्बत का दाई होकर के भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात से और आपके फरमुदात से मुंह मोड़े, ये ज़ेबा नहीं है। अल्लाह अकबर। तो जो मोमिन कामिल है वो तो बगैर हिसाब किताब के भी एक गिरोह जन्नत में दाखिल होगा, अव्वलीन फाइजीन में भी वो दाखिल होकर के जन्नत में चला जाएगा। जो मोमिन फासिक है उसके लिए स्टेप्स हैं। नंबर एक, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, अल्लाह चाहे तो शिर्क के अलावा कोई भी गुनाह जो है वो मुआफ कर दे। अल्लाह उस मोमिन फासिक के सारे फिस्को फुजूर पर अपने अफ़्व दरगुजर की कलम फेर दे और उसे दाखिल जन्नत कर दे। ये ना हुआ तो फिर जब तक, ये याद रखिएगा, कयामत में शफाअत होगी, कयामत में लोग जो है अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अबवाब पर, दरवाजों पर जाएंगे, वो सारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजेंगे और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम खुदा की बारगाह में ऐसा सजदा करेंगे जो पहले और बाद में तो किसी ने किया ही नहीं है। तो फरमाया उसके बाद होगा कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े खूबसूरत जुमले फरमाएगा, इरफा रअसका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ प्यारे अपना रुखे अनवर मुझे दिखलाए, अपने रुखे ज़ेबा जमीन से उठाएं। आजिज़ी इनकिसारी का नाम शफाअत है, खुदा की बारगाह में झुकने का नाम शफाअत है, खुदा की बारगाह में इल्तिजा करने का नाम शफाअत है। धौस, धांधली और जबर, उसे शफाअत कोई नहीं कहता मेरे भाई, उसे शफाअत कोई नहीं कहता। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाएगा, इरफा रअसका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे अपना सर उठाइए। और अगला जुमला है, अल्लाह ताला फरमाएगा, सल तुअता, महबूब तू मांगता जा, हम देते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने मफऊल का जिक्र नहीं किया, महबूब ने मांगना क्या है और अल्लाह ने देना क्या है। जाहिर है मैदान महशर है। अल्लाह का हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान कह चुका है, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा,
اے حبیب آپ مانگتے جائیے گا، آپ کا رب آپ کو دیتا جائے گا جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کریم آقا نے فرمایا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا جہنم میں ہوگا، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ سل تعطا، محبوب بس تو مانگتا جا، تجھے دیا جائے گا۔ اشفع تشفع، محبوب ہر گناہگار کی آپ شفاعت کرتے جاؤ۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، گناہگار کی شفاعت ہوگی، مجرم کی شفاعت ہوگی، مشرک کی نہیں۔ جو دائرہ ایمان سے داخل، دائرہ ایمان سے خارج ہو چکا اس کی نہیں، مشرک کی نہیں، بے ایمان کی نہیں، کافر کی نہیں۔ قرآن پاک میں شفاعت کرنے کا اور شفاعت مانگنے کا، شفاعت کی اذن کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ مومنوں کے لیے ہے، وہ مومن کامل کے لیے ہو یا مومن فاسق کے لیے ہو، لیکن کافر کے لیے نہیں، مشرک کے لیے نہیں۔ اور فرمایا اشفع تشفع، محبوب آپ شفاعت کے لیے اپنا دامن پھیلا دیں، ہم آپ کی شفاعت قبول کرتے جائیں گے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب باب شفاعت کھل جائے گا تو پھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے بھی، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء والشہداء الانبیاء، فرمایا یہ سارے شفاعت کریں گے، اور علماء بھی شفاعت کریں گے، اور شہداء بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مومن کا وہ کچا بچہ جو پورے دنوں کا نہیں تھا اور وہ ساقط ہو گیا، گر گیا، وہ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے شفاعت کرے گا اپنے والدین کے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جب باب شفاعت کھل جائے گا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے، یا جو ہے مومن صالحین کی شفاعت کی وجہ سے، یا اولیاء کی شفاعت کی وجہ سے، یا صالحین کی شفاعت کی وجہ سے وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ تیسرا اسٹیپ اس کے لیے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اس کو پہلے درجے میں بھی داخل نہ کرے اور دوسرے درجے میں بھی داخل نہ کرے تو پھر یہ ہوگا اس کو اپنے گناہوں کی جب سزا مل جائے گی، اپنے گناہوں کی جب وہ عقاب بھگت لے گا، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو، جملہ مسلمانوں کو، عند المرگ، قریب المرگ، عند المحتضر، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ ہم کلمہ طیبہ کا ذکر کریں، ہم کلمہ طیبہ ہماری زبان پر جاری ہو جائے، اور کیا کمال ہوگا اور کیا ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ کلمہ طیبہ ہماری زبان پر جاری ہو جائے اور ہماری ان گناہگار نظروں کے سامنے جلوائے رخ مصطفیٰ آ جائے تو بھلے بھلے اور واہ واہ اور وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو عند الموت اللہ جنہیں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، اور عند المرگ جو ہے اللہ انہیں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے جس کا آخر کلام جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔